مفتی و قاضی حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، محتمم الجامعہ مرکز العلوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معطر حضرات علماء کرام، ذمہ داران عظام، بزرگوں، بھائیوں، پردہ نشین محترم خواتین، حالات حاضرہ ایک ایسا وسیع اور عریض عنوان ہے، ہر گھنٹے میں حال طاری ہوتے ہیں اور ہر گھنٹے کا عنوان بدلتا رہتا ہے۔ حاضر کیا ہے، یحضر کیا ہے، حضرہ کیا ہے، اس پر بہت بڑا کلام ہے۔ اس لیے ہر حال کا ایک ہی حل، جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے حلیوں کو بتایا، جس حل کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں ملا، جس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، جس بات کی دعوت دینے کے لیے، تشہیر کے لیے، توضیح کے لیے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے قلب کو اتنا صاف و شفاف کر لے کہ وہ قلب تمام گندگیوں سے پاک ہو جائے۔ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ فَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ معاشرے کے معنی آپس میں ایک دوسرے سے جڑ کر جینے کو کہتے ہیں۔ جیسا معانقہ میں مفاعلہ کے وزن پر دونوں کے گردن ملنا، جس کو کہتے ہیں گلے ملو، ہم اس کا ترجمہ اردو میں کرتے ہیں گلے ملو، اصل گلے ملنے کو کہا جاتا ہے۔ مصافحہ ہاتھ ملانے کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے معاشرہ ساتھ میں مل کر جینے کو کہتے ہیں۔ ساتھ میں جب ہم مل کر جینا چاہتے ہیں تو سب کا دل صاف ہونا چاہیے۔ اب گھر کے اندر بھی ایک معاشرہ ہے، باہر ایک معاشرہ ہے، محلے کا ایک معاشرہ ہے، حلقے کا ایک معاشرہ ہے، ہمارے کاروبار کا ایک معاشرہ ہے، سفر کا ایک معاشرہ ہے، حضر کا ایک معاشرہ ہے، اپنوں کا ایک معاشرہ ہے، پرائیوں کا ایک معاشرہ ہے۔ اصلاح معاشرے کا اگر عنوان اٹھایا جائے، 19 قسم کے عناوین اس میں طے ہو جاتی ہیں، کوئی ایک دو عنوان نہیں آتا، اور ہر عنوان کے جزئیات الگ الگ۔ اور ہمارا حال یہ ہے، تمبا کجا کجا نہم ہما تن تار تار شد۔ پورا بدن جب زخمی ہو جائے تو مرہم پٹی کہاں کریں گے؟ آپ ہاتھ پر پٹی باندھتے ہیں، پیر یہاں پر زخمی نظر آ رہا ہے، پیر پر پٹی باندھتے ہیں، سر زخمی نظر آ رہا ہے، سر پر پٹی باندھتے ہیں، ٹھڈیاں زخمی نظر آ رہی ہیں، ٹھڈی پر پٹی باندھتے ہیں، پہلو زخمی نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پورے بدن کو ایسا لفافہ بنا کر بینڈیج ڈال دو جیسے کفن پہنایا جاتا ہے۔ ہما تن تار تار شد،
اب اصلاح معاشرہ، کس اصلاح معاشرے کی ہم بات کریں؟ عورتوں کے حجاب کے بارے میں گفتگو کریں یا مردوں کے بے حیائی کے بارے میں گفتگو کریں، مردوں کے خلوت کے بارے میں گفتگو کریں یا عورتوں کے جلوت کے بارے میں گفتگو کریں، ہمارے اپنوں کے بارے میں گفتگو کریں یا پرائیوں کے بارے میں گفتگو کریں، ظاہر کے بارے میں گفتگو کریں یا باطن کے بارے میں گفتگو کریں، اتنا وسیع عنوان ہے کہ یہ چند گھنٹوں میں، چند لمحات میں، ایک مجلس میں، دو مجلس میں پوری کرنے والی بات نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نسخہ دے دیا، استحیوا من اللہ حق الحیا، کیف نستحی من اللہ یا رسول اللہ، احفظ الراس وما وعى واحفظ البطن وما هوى۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ سے جیسا شرمانا چاہیے ویسے شرم کیا کرو۔ لوگ عرض کرنے، لوگوں نے بتایا کہ حضور ہم اللہ سے کیسے شرمائیں؟ شرم ہم تو اتنا جانتے ہیں، کوئی ہمیں نہ دیکھے، کسی کو ہم نظر نہ آئے، اس طرح اپنے آپ کو چھپانے کو ہم لوگ شرم کہتے ہیں، لیکن اللہ سے شرم کیسے؟ اللہ ہر جگہ تو دیکھتا ہے، ہر جگہ پر اللہ کی نظر ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ ہمارے آنکھوں کی حرکت کو بھی جانتا ہے، دلوں کے دھڑکن کو بھی جانتا ہے، پھر اللہ سے ہم کیسے شرمائیں؟ فرمایا اللہ سے شرم یہ ہے، احفظ الراس وما وعى واحفظ البطن وما هوى، سر اور سر کے اطراف کے چیزوں کو بے حیائی سے بچاؤ۔ آنکھوں کے اندر حیا پیدا کرو، زبان میں حیا پیدا کرو، کان میں حیا پیدا کرو، سوچ میں حیا پیدا کرو، فکروں میں حیا پیدا کرو، ذہن میں حیا پیدا کرو، جذبات میں حیا پیدا کرو، خیالات میں حیا پیدا کرو۔ آپ کے پورے بدن کے ایک ایک جزو میں ایسا حیا پیدا کرو کہ تم ہر عمل کو دیکھنے سے پہلے یہ سوچ لیا کرو، کیا میں اللہ کی فرما برداری کر رہا ہوں یا نافرمانی کر رہا ہوں؟ یہ جو نظر ہے یہ اللہ کو پسند ہے یا ناپسند ہے؟ اللہ اس سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ اللہ کے طرف سے اجر کا ہم لوگ ذریعہ بنیں گے یا وزر کا ذریعہ بنیں گے؟ کیا بات ہے، اس کی ایک طرف نظر دوڑا لینی چاہیے۔ سوچنے سے پہلے خیال، سمجھنے سے پہلے خیال، بولنے سے پہلے خیال، کرنے سے پہلے خیال، اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا اسے کہتے ہیں اللہ سے شرمانا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کا اور ایک ارشاد ہے، فرمایا گناہ کسے کہتے ہیں؟ ما حاک فی صدرک، جو کچھ تیرے دل کے اندر کھٹکے اسے گناہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی موبائل دیکھ رہا ہے، موبائل دیکھتے وقت برملا دیکھتے رہتا ہے، اور بعض مرتبہ کوئی آدمی آ رہا ہے، کوئی دوست آ رہا ہے یا بیوی آ رہی ہے یا بچے آ رہے ہیں یا رشتہ دار آ رہے ہیں، کوئی بڑے آ رہے ہیں، فوراً اس کو چھپاتا ہے، اسکرین کو اندر بھیج دیتا ہے۔ تو اس طرح کی اگر کسی سے حرکت صادر ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ وہ دیکھ رہا تھا جو دیکھنا نہیں چاہیے تھا، وہ سن رہا تھا جو سننا نہیں چاہیے تھا، وہ بول رہا تھا جو بولنا نہیں چاہیے تھا۔ اسی لیے اس کو اس سے حیا ہے، اس سے شرم ہے، اس سے یہ بچنا چاہتا ہے، اس کو یہ سنانا نہیں چاہتا، اس کو یہ دکھانا نہیں چاہتا، اس لیے فوراً اپنے فون کو پلٹا لے رہا ہے، اپنے فون کو فوراً وہ آف کر رہا ہے، اسکرین کو فوراً وہ باہر اور پیچھے بھیج رہا ہے۔ اگر یہ دیکھ رہا ہے، کوئی آ کر دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی سنے یا نہ سنے، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں، اس لیے کہ میں تو قرآن دیکھ رہا ہوں۔ کوئی آ کر دیکھے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، ارے ماشاءاللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی آ کر دیکھے نعت سنتے ہوئے، ارے بھائی ماشاءاللہ نعت سن رہے ہیں، کوئی آ کر دیکھے بیان سنتے ہوئے، ارے بھائی ماشاءاللہ بیان سن رہے ہیں، تو گویا ہمارے دیکھنے کی تعریف ہوگی، ہمارے سننے کی تعریف ہوگی، ہمارے پڑھنے کی تعریف ہوگی، ہم پر کوئی نکیر نہیں ہوگا، کوئی برا ذہن نہیں بنے گا، تو آدمی دیکھتا رہتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرما دیا، تم اگر کسی چیز کو چھپا کر رہے ہو، اس سب کو گناہ کہتے ہیں، ان تمام گناہوں سے بچنے کو حیا کہا جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان،
حیا سب سے بڑا شعبہ ہے. اگر وہ شعبہ انسان کے اندر سے نکل جائے، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا، معاملات کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا، اخلاق کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا، ایمانیات میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، اور عبادات میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا. حیا ہر چیز کا الگ الگ ہوا کرتا ہے. علماء فرماتے ہیں اگر کوئی انسان اللہ سے شرماتا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے کو اس کا جی نہیں چاہتا، فرما بردار بن کر جینے کو چاہتا ہے، تو ایسے موقع پر یہ نماز چھوڑے گا تو یوں سمجھے گا میں نے اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرایا ہے. اس لیے اس اللہ کا بندہ اللہ کی اس نعمتوں کا فرما بردار بننے کے لیے پابندی سے نماز پڑھنے والا بنے گا. نہ بے نمازی کون ہوگا؟ جو بے حیا ہوگا، اللہ کا کھا کر بھی نمک حرام کرنے والا، اللہ کا پی کر بھی نمک حرام کرنے والا، اللہ کا پہن کر بھی نمک حرام کرنے والا، اللہ کی مدد پا کر بھی نمک حرام کرنے والا. اس کو بے حیا کہیں گے. بے حیا باش ہر چے خواہی کن. اگر تو بے حیا ہو گیا، جو چاہے بول، جو چاہے دیکھ، جو چاہے سن، جو چاہے سوچ، جو چاہے کر، تجھے کوئی سننے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اس لیے کہ وہ بے حیا ہو گیا. اسی لیے فرمایا تمام نبیوں کی باتوں میں جو بات مجموعی طور پر ملتی ہے وہ بات یہ ہے وَإِن لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. اگر تو بے حیا ہے جو چاہے کر. اسی طرح آج حیا کی کمی ہے. میں تو اکثر حجاب کے احتجاج میں ساتھیوں سے میں نے یہ بتایا، آج احتجاج کرنے والا مجمع 5%، 10%، اس سے زیادہ احتجاج میں شامل نہیں ہوا. کیوں؟ 95% بے حیاؤں کا مجمع ہے مسلمان عورتوں میں. جن اسکول میں احتجاج ہو رہا تھا اسی اسکول میں 90% لڑکیاں مسلمان کی وہ تھی جو بے حیا اور بے پردہ تھی. ان لوگوں کو پردے سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، ان لوگوں کو برقعے سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، ان لوگوں کو حجاب سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، ان لوگوں کو حیا سے کچھ لینا دینا نہیں تھا. وہ تو بے حیا ہے ہی شروع سے. لیکن وہ بچیاں جن کو حجاب سے کچھ لینا دینا ہے، جن کو شرم سے کچھ لینا دینا ہے، حیا سے کچھ لینا دینا ہے، وہی بچیاں احتجاج میں شریک ہوئی ہیں. انہی کے گھر والے احتجاج میں شریک ہوئی ہیں. یہ بے حیا بچیاں ہوئی کیوں؟ بے حیا بچی اس لیے ہوئی، ماں بے حیا ہے تو بچی بھی بے حیا ہوگی. اسی لیے کہا جاتا ہے جیسے دھاگا ویسی ساڑی، جیسا پیڑا ویسی روٹی، جیسی ماں ویسی بیٹی. اب بے حیائی وہ صرف گھر میں پیدا کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ ماں بے حیا ہے، خالہ بے حیا ہے، چاچی بے حیا ہے، مامی بے حیا ہے، پھپھو بے حیا ہے، نانی بے حیا ہے، دادی بے حیا ہے. تو یہاں پوتری اور نواسی با حیا کیسے ہوگی؟ ارے بے حیائی کا سلسلہ جاری ہے تو بے حیا یہاں بھی منتقل ہوگی. جب یہ بے پردہ ہے وہ بھی بے پردہ ہے، جب یہ بے حیا ہے وہ بھی بے حیا ہے، یہ بے شرم ہے وہ بھی بے شرم ہے، تو بے شرمی کا سلسلہ جاری ہے. اگر نانی باحیا ہوتی وہ اپنے بیٹی کو باحیا نہیں بناتی. جب بیٹی باحیا ہوگی کیا اپنے نواسی کو، پوتری کو، اپنی بیٹی کو باحیا نہیں بناتی؟ ضرور بناتی. برقعے والی ماں برقعے والی بناتی ہے، پردے والی ماں پردے والی بناتی ہے، حیا والی ماں حیا والی بناتی ہے. باہر کھڑے گی، کھڑکی سے جھانکے گی، فوراً ڈانٹے گی بے شرم بے حیا تو کہاں جھانک رہی ہے، کہاں کھڑی ہوئی ہے، کہاں جا رہی ہے. چھت پر جا کر کپڑا سکھانے پر بھی پابندی ہے، اس لیے کہ تو اگر اوپر جائے گی کوئی نہ کوئی ادھر ادھر سے نظر پڑ جائے تو تیرا حیا نکل جائے گا، تیرے اندر کا پردہ ختم ہو جائے گا. اس لیے یوں کہا جاتا ہے بیٹی تو اوپر جا کر مت سکھایا کر. اوپر جانے کے لیے شام کا وقت ہے، پر جب جس وقت اللہ کے طرف سے پورے دنیا پر پردہ ڈال دیا جائے تب تو اوپر جا کر کپڑے سکھایا کرنا، ورنہ روشنی میں ہرگز نہ جانا. آج بھی ایسے خواتین گھروں میں جیتی ہیں جن کا چہرہ گلی والے، آج بھی گلی والے بتائیں مولانا شادی کے دن پتا چلا یہاں بھی ایک بچی تھی، شادی کے دن پتا چلا یہاں بھی ایک لڑکی تھی. شادی ہو کر جب بارات لوگ لے کر نکل رہے تھے تب معلوم ہوا ارے بھی یہاں ایک بچی تھی جس کے کانوں کان خبر نہیں، نظر تو بہت دور کی بات، کسی نے سنایا بھی نہیں ان کی ایک بیٹی ہے.
اتنے حیا والے آج بھی ہیں اور بے حیا والے بھی ہیں. ایک لڑکی ہے تو گاؤں والوں کو پتہ چل جاتا ہے, ارے ان کی بیٹی, کون جی انہیں چیتری سو, ان کی بیٹی, کون جی انہیں بے حیا, ان کی بیٹی, کون انہیں بے شرم, ان کی بیٹی. یہ سب کیسے ہوا؟ اس لیے کہ بے شرموں کے کوٹ میں بے شرم ہی جنم لیتے. اس لیے میں آج آپ سب سے یہ کہتا ہوں, خصوصاً ہماری مائیں اگر عزم مصمم کر لیں کہ انشاءاللہ ہم معاشرے کو سدھارنا ہے. دیکھو معاشرہ جو ظاہر میں بگڑتا ہے وہ خواتین سے. عورتیں جب بے پردہ نکلتی ہیں تو تب مرد حضرات لالچ بنتے ہیں, نوجوان بے حیا بنتے ہیں, نوجوان بے غیرت اور بے شرم بنتے ہیں, نوجوانوں کی نظریں ادھر ادھر للچائی ہوئی نگاہوں سے دوڑتی ہیں, چلتی ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت جب بے پردہ ہم باہر نکالتی ہیں. اور نکلتے وقت میک اپ, میں یہ پوچھ رہا ہوں, جب تجھے بیک اپ میں کوئی میک اپ کی ضرورت نہیں ہے, کیا ضرورت میک اپ کرنے کی؟ جب تجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے تو میک اپ کرنے کی کیا ضرورت؟ میک اپ اس لیے کر کے نکلتے ہیں تاکہ وہ دیکھنے والوں کو میں اچھی لگو. تو اس کا مطلب تو سب سے بڑی بے حیا بے شرم. اسی لیے حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا اذا خرجت المرأة, جب عورت نکلتی ہے استشرفها الشیطان, شیطان جھانک کر دیکھتا ہے اور فرمایا وہی کذا و کذا, یہ عورت ایسی ویسی عورت سمجھی جائے گی. یعنی علماء فرماتے فاحشہ عورت, زانیہ عورت, یہ کہا جاتا ہے اس عورت کو جو بے حیا ہو کر نکلتی ہے. اس لیے میں آج آپ حضرات کو مختصر پیغام یہ دینا چاہتا ہوں, اللہ کے واسطے گھر کے اندر پہلے احتجاج شروع کرو, گھر کے اندر احتجاج شروع کرو. سڑکوں کا احتجاج سڑکوں پہ رہ جائیں گے, اور سرکلوں کا احتجاج سرکلوں میں رہ جائے گا, روڈ کا احتجاج روڈ میں رہ جائے گا. جتنے افراد یہاں آئے ہوئے ہیں سب کے سب اپنے گھر سے احتجاج شروع کرے کہ پہلے احتجاج میں حجاب کا اپنے گھر سے شروع کروں گا, تب جا کر دیکھنا تمہارا گھر اگر باحیا بن گیا اللہ پورے علاقے کو باحیا بنا دیتا ہے. اگر مائیں یہ نیت کر لے, باپ کے نیت کر لے, ہم اپنے اولاد کی ذمہ داری لیتے ہیں. اگر بھائی یہ نیت کر لے میں اپنی بہن کی ذمہ داری لیتا ہوں. اگر شوہر یہ نیت کر لے میں اپنی بیوی کی ذمہ داری لیتا ہوں. بیوی یہ نیت کر لے میں اپنے شوہر کی ذمہ داری لیتا ہوں. بہن یہ نیت کر لے میں اپنے بھائی کی ذمہ داری لیتی ہوں. اور ساس اور داماد یہ سب مل کر نیت کر لے, جو جس کا جو رشتہ ہے وہ سب اپنے رشتے کی ذمہ داری لیتے ہیں. پھر پورا معاشرہ سدھرنا آسان ہو جائے گا. کوئی فرشتہ کوئی نبی فی الحال آنے والا نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ ہم ہی ہیں, ہم ہی کو کرنا ہے. اس وقت دعوت و تبلیغ اپنے اعتبار سے کام لے کر چل رہی ہے, اور یہ وہ جماعت کا ایک کام ہے, مخصوص ایک ذہن ہے, مخصوص ایک فکر ہے, مخصوص ایک جذبہ ہے, مخصوص ایک حرکت ہے. اس حرکت پر ماشاءاللہ وہ اپنے کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ جمعیت العلماء اصلاح معاشرے کی فکر لے کر یہ مجالس کرنے کے ساتھ نگرانی کی بھی ایک جماعت بنایا جائے. خالی اس حد تک ہم بیان کر دیے, ختم کر دیے, چھوڑ دیے نہیں. میں تو پرسوں کی ایک جگہ بتا رہا تھا, نوجوان حساس نوجوانوں کی نگرانی کی جماعت بناؤ اور گشت عمری کیا کریں, گشت عمری کیا کرے, جاگے, جا کر دیکھے 12 بجے رات کو نوجوان کون جاگ رہا ہے, کہاں جاگ رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے. میں ہمیشہ وہ واقعہ سنایا کرتا ہوں. حضرت بہلول سے حضرت ہارون رشید نے پوچھا کہ بہلول ذرا بتاؤ اگر کسی نے چوری کر لیا تو اس کا حکم کیا ہے. فرمایا بہلول نے اگر کسی نے چوری کیا دیکھا یہ جائے گا یہ غریب محتاج پیاسا بھوکا ہے یا نہیں, یا پیشہ ور چور ہے. اگر پیشہ ور چور ہے فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا, ہاتھ کاٹ دیا جائے, یہ حکم ہے قرآن پاک کا. اگر یہ بھوکا ہے, پیاسا ہے, لاچار ہے, مسکین ہے, مجبوراً اس نے چوری کی تو کرنا کیا چاہیے. فرمایا اس وقت کے حکمراں کو قتل کر دینا چاہیے. پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے اس کے ذمہ داری تھی یہ چلتا پھرتا کوشش کرتا میرے سلطنت میں کون بھوکے ہیں ان کی بھوک مٹانا اس کی ذمہ داری تھی, کون پیاسے ہیں اس کی پیاس مٹانا اس کی ذمہ داری تھی, کون اس وقت محتاج ہیں اس کی محتاجی کو دور کرنا اس کی ذمہ داری تھی. لیکن آج ہم لوگ ذمہ داران بنے بیٹھے ہیں لیکن ذمہ داری کچھ نہیں ادا کرتے. خالی کرسیوں کا اتنا شوق پیدا ہو گیا لوگوں میں
آئیے جناب بول کر شال پنا لے تو خوش گلخند ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. ارے بھائی تیری ذمہ داری کیا؟ تو ایک مسجد کا ذمہ دار ہے، محلے کا ذمہ دار ہے، علاقے کا ذمہ دار ہے، گلی کا ذمہ دار ہے. تو اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے. کلکم راعی کلکم مسئول عن رعیتی. تیری ذمہ داری یہ ہے تو رات کو جاگ کر دیکھا کر اور باقاعدہ گھروں کا جائزہ لے. کون کون نوجوان بیکار ہیں، کون کون کام کرتے ہیں، کام کرنے والے صبح کب جاتے ہیں، شام کب آتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں. ارے بھائی کام کرنے میں مختلف حلال کام بھی ہے، حرام کام بھی ہے. ان کاموں کا جائزہ لو. جائزہ لینے کے بعد باقاعدہ ان کی زندگی کی ترتیب بناؤ. بیکاری گناہوں کا دروازہ ہے. اگر ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے گلیوں میں بیکار نوجوان، بیکار لڑکیاں موجود ہوں تو ایسے موقع پر باقاعدہ وہ تمام گناہوں کو وجود میں لانے کا سبب بن جاتی ہیں. اس لیے عاجزانہ آپ سب سے گزارش نیت کریں انشاءاللہ ہم وہ کام کریں گے جس ذریعے سے اللہ نے دور نبوت میں اصلاح معاشرے کا کام کرایا اور دور خلافت میں، دور صحابہ میں اصلاح معاشرے کا جو محنت جس طرح چلی، انشاءاللہ اگر ہم اس طرح چلائیں گے اصلاح معاشرہ 100 نہیں 1000% اللہ کرائے گا. اللہ تعالی ہمیں شریعت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، فکر لینے کی توفیق عطا فرمائے، ذمہ داری اوڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، حرکت میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کو سبب بنا کر پورے علاقے کی اصلاح کے اللہ فیصلے فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.